جناب شیخ ڈاکٹر صاحب، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ صوفیہ کی قرآن میں کہیں مثال نہیں ملتی، لہٰذا اس فرقے کو نہیں ہونا چاہیے. واٹ یو سے؟ حضرت علامہ پیر ظہیر عباس قادری صاحب، اسلامک و صوفی اسکالر، سجادہ نشین، مرکز قادریہ اسلام آباد. اسلام کا پرامن پیغام آگے شیئر کریں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. جزاک اللہ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس فرقے کو نہیں ہونا چاہیے یا اسے ایک فرقہ گردانتے ہیں یا پھر تصوف کا ٹوٹلی انکار کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بڑا خوبصورت جواب دو جہانوں کے رب نے دیا ہے. اور یہ جواب اتنا خوبصورت ہے کہ ہر صاحب عقل کی جو عقل ہے اسے اپیل کرتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ خود ساختہ کوئی سلسلہ ہے، بلکہ آئیے میں آپ کو قرآن مقدس سے بہت ساری مثالیں ہیں، مگر ان میں سے 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی. پہلی مثال یہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ایک صاحب باطن مرد خدا کے بارے میں جب پوچھا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ، ایک بندے سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤ، وہ میرا پیارا بندہ ہے اور وہ صاحب باطن ہے، یعنی باطن کا علم رکھتا ہے وہ، لہٰذا اس سے ملاقات کریں، اور وہ وہاں پر ملے گا جہاں 2 سمندر ملتے ہیں. لہٰذا آپ ایسا کریں، سورہ کہف کے اندر اس کا ذکر ہے، آپ ایسا کریں کہ ایک مچھلی، بھنی ہوئی مچھلی اپنے ساتھ رکھ لیں. جب وہ مچھلی زندہ ہو کر وہاں سے بھاگ نکلے تو وہاں ہی وہ کھڑا ہوگا اور وہیں پر وہ موجود ہوگا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور ایک ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں پر وہ مچھلی جو ہے وہاں سے آپ کے توشہ دان سے، توشہ دان کہتے ہیں جس میں کھانے پینے کا سامان ہو، تو ٹفن کہہ لیں آج کے زمانے میں، تو اس سے نکل کر جب آپ وہ سمندر میں گر گئی اور چلی گئی، حالانکہ وہ بنی ہوئی مچھلی تھی، تو یہ ایک حیران کن واقعہ تھا. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہیں کھڑے ہو گئے اور اس انتظار فرمانے لگے کہ ابھی وہ آئیں گے جن کے بارے میں رب کائنات نے مجھے بھیجا ہے، حتیٰ کہ وہ آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا اور بتایا کہ میرا نام موسیٰ ہے. اس شخص نے پوچھا موسیٰ فرام بنی اسرائیل، کیونکہ موسیٰ اور بھی کوئی ہو سکتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بالکل میں وہی موسیٰ ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور میں بنی اسرائیل سے آیا ہوں، اور میں وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو کہ باطن کا علم ہے، اور آپ نے مجھے بہت کچھ بتانا ہے. تو اس عظیم انسان نے کہا کہ جو مرد باطن بھی تھا اور آج بھی ہے، اسے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کہتے ہیں. تو اس نے کہا آپ نے میرے ساتھ آنا ہے، آئیں میرے ساتھ، مگر خاموش رہنا ہے، بولنا نہیں. میں جو بھی کروں اس میں باطنی طور پر بہت سارے راز ہوں گے، آپ نے بولنا نہیں. حتیٰ کہ سورہ کہف کے اندر آتا ہے فَانْطَلَقَا، سورہ کہف آیت نمبر 78 ہے یہ، میرے بلکہ 71، اس کے اندر فَانْطَلَقَا، وہ نکلے، حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا، تو وہ ایک کشتی پر سوار ہوئے، جب ایک جگہ پر پہنچے تو خرقہا، انہوں نے کشتی کے، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے وہ تختے توڑ دیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اخرقتها لتغرق اہلها، کیا تو نے اس لیے اس کے تختے توڑے ہیں کہ یہ اس کے کشتی میں سوار لوگ جو ہیں وہ غرق ہو جائیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. لقد جئت شیئا امرا، حالانکہ یہ بڑی عجیب بات ہے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو سوار کیا، انہوں نے آپ سے کرایہ بھی نہیں لیا، اور اپنے بدلے میں تختے توڑ دیے ہیں. یہ بڑی بظاہر عجیب بات تھی. تو چونکہ وہ باطن کا علم جانتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ باطن کا علم نہیں جانتے تھے، مگر وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر صاحب علم کے اوپر ایک صاحب علم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے سیکھنے کے لیے گئے تھے. رب کی حکمت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اس میں. اچھا، پھر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ نے بولنا نہیں، آپ پھر بول پڑیں، آپ سے صبر نہیں ہوگا. آپ نے پھر بے صبری کا مظاہرہ کر دیا، حتیٰ کہ وہ تھوڑا سا اور آگے چلے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 73 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری بھول پر میری پکڑ نہ فرمائیے، یہ میری بھول تھی، اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک اور پھر معاملہ ہوا، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا، وہ نکلے اور انہیں میدان میں ایک بچہ ملا. تو جب بچہ ملا تو انہوں نے بچے کو قتل کر دیا. فَقَتَلَهُ،
حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، یہ بچہ معصوم تھا، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا اور آپ نے اسے بھی مار ڈالا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو بڑی پسندیدہ حرکت کی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے آگے سے فرمایا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پائیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر اس کے بعد میں کوئی چیز آپ سے پوچھوں نا تو فلا تصاحبنی، آپ میرے سے الگ ہو جائیے گا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، تو اب آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے، کیونکہ 3 بار ہی تو ہوتی ہیں۔ پھر یہ ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ کہف ہے میرے سامنے، آیت نمبر 77 ہے، اللہ فرماتا ہے فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا۔ پھر یہ ہوا کہ وہ دونوں ایک گاؤں میں پہنچے، یہ آیت کا ترجمہ ہے، ایک گاؤں میں پہنچے تو گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا، تو انہوں نے مہمانداری سے اور میزبانی کرنے سے اور کھانا دینے سے ٹوٹلی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم کھانا نہیں دیں گے۔ جب انکار کیا تو دونوں نے وہاں پر ایک گری ہوئی دیوار کو پایا، تو جب دیوار کو پایا تو پھر ہوا یہ تھا کہ گرنے والی دیوار تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر دیا اور درست کر دیا۔ جب درست کر دیا تو اور ان سے اس کا بدلے میں کھانا نہیں مانگا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس کے بدلے ان سے کھانا لے سکتے تھے، ان سے مزدوری اور بدلہ لے سکتے تھے، تو آپ نے وہ بھی نہیں کیا اور بھوکا مارا ہے مجھے بھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ کہف آیت نمبر 78، قال هذا فراق بینی و بینک، یہ وہ وقت ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی والا معاملہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، ہاں یہ جو میں نے کام کیے ہیں ان کے اندر حکمتیں ہیں، اور وہ حکمتیں کیا ہیں اس کا ذکر بڑا تفصیل کے ساتھ قرآن مقدس نے بیان فرمایا ہے۔ اچھا، وہ حکمتیں یہ تھی کہ جو کشتی توڑی تھی، فرمایا کہ یہ کشتی اس لیے توڑی ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے یہ اس کے پاس پہنچتی اور بادشاہ ان سب کو مار دیتا اور پھر کشتی جو ہے نا وہ ان سے ضبط کر لیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے باطنی طور پر مجھے علم عطا فرمایا کہ اس نے ایسا کرنا ہے، تو جب اس نے ایسا کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ ان سب کو قتل کیا جائے، قتل کروائے بندہ اور ان کا حق چھن جائے، تو بہتر یہ ہے کہ کشتی میں سوراخ کر دیا جائے یا اس کے 2 پھٹے توڑ دیے جائیں تاکہ وہ کہیں یہ تو عیب دار کشتی ہے، لہٰذا میں اس کو نہیں لیتا، اور ایسا ہی ہوا۔ دوسرا آپ نے فرمایا اس کا جواب میں کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ، سورہ کہف آیت نمبر 80 ہے، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ اس لڑکے کے جو ماں باپ ہیں وہ ایمان والے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تو ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز اور پریشان نہ کر دے، اس لیے اس بچے کا مارنا ضروری تھا، لہٰذا میں نے اسے مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بڑی حکمت کی بات تھی کہ آپ نے ایک کی جان کو اللہ کی بارگاہ میں حوالے کر دیا اور 2 لوگوں کے اور باقی لوگوں کے ایمان بچا لیے اور فتنہ فساد اور شر سے بچا لیا۔ پھر تیسرا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ پوری آیت مبارکہ ہے، صفحہ نمبر سورہ کہف آیت نمبر 82 میں، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے دیوار کو سیدھا کیا ہے نا، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اور یہ جو چھوٹا سا لڑکا اس کا وارث ہے، اس کے والدین نیک تھے، تو اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ لوگ لے جاتے اور نیک لوگوں کا جو بچہ ہے وہ خزانے سے محروم ہو جاتا۔ میں نے جو یہ کام کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ یہ خزانہ بچا رہے اور نیک لوگوں کی جو اولاد نیک بچہ ہے اس کے مستقبل کی حفاظت ہو اور وہ دین پر چلے گا اور بڑا اچھا کام کرے گا۔ تو یہ تینوں باتیں بظاہر غلط تھیں، مگر ان کے اندر کی جو حکمتیں ہیں وہ اللہ نے مجھے اس علم کے ذریعے عطا فرمائی ہوئی ہیں جس علم کو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ خاص کر دیا ہے، لہٰذا اب آپ میرے سے جدا ہو جائیں۔ ان تینوں چیزوں کے معاملات آپ نے اور حکمتیں جان لی ہیں، جو آپ کو غلط لگے حقیقت میں وہی ٹھیک تھے،
تو یہ ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کو سلطان بنایا ہے اولیاء کا. تو خضر علیہ السلام آج بھی حضرت خضر علیہ السلام موجود ہیں اور اولیاء کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور ہر ولی، ہر اولیاء کے ایک گروہ میں ایک وہ خضر ہر زمانے میں وہ ہوتے ہیں، ایک خضر علیہ السلام جو کہ حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں، حکمتیں ان سے اولیاء کرام سیکھتے ہیں. ایک واقعہ قرآن سے ملا. دوسرا واقعہ یہ ملا کہ جب حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا وہ پریگننٹ ہو گئیں بغیر شادی کے، حتیٰ کہ انہیں تانے دیے گئے اور حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. اس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں ہے، سورہ مریم میں ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 ہے، 46 ہے، 47 ہے، اور اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 27 ہے، 28 ہے، 27، 28 اور 29 ان کے اندر موجود ہے. تو جب حضرت سیدہ مریم بچہ لے کر اپنے گھر پہنچیں، یعنی گاؤں میں پہنچیں تو اس قریہ اور بستی میں، تو انہوں نے کہا مریم کہاں سے لے آئی ہو؟ تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی، تیرے تو ماں باپ بڑے نیک لوگ تھے، اور یہ تو نے کیا کر دیا؟ تو حضرت سیدہ مریم جو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تو نے خاموش رہنا ہے. پھر حضرت سیدہ مریم خاموش ہو گئی اور انہوں نے فرمایا اس بچے سے پوچھ لو، میں تو چپ ہوں. حالانکہ چپ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہیں جواب نہیں آتا. چپ کا مطلب یہ تھا کہ میں بظاہر خاموش ہوں، اور علم باطن سے آپ جانتی تھیں کہ جب میں چپ ہو جاؤں گی اللہ کے حکم سے تو پھر یہ بچہ بول کے گواہی دے گا. تو پھر وہ بچہ بولا. سورہ مریم کے اندر ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اس بچے نے، جو 4 دن کا بچہ تھا، اس نے کلام کیا اور کہا میں صاحب کتاب نبی ہوں، اور میں اللہ کا پیارا پیغمبر کے صاحب کتاب بن کر آیا ہوں، اور میں عبد اللہ ہوں، یعنی اللہ کا بندہ ہوں. تو سیدہ مریم جو ہیں ان کی خاموشی کے اندر جو حکمت تھی وہ علم باطن تھا، جو کہ قرآن مقدس کی کئی آیات طیبات سے ثابت ہے. اسی طرح آپ اگر سورۃ النمل میں چلے جائیں تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کی ایک وزیر اوقاف تھے جن کا نام حضرت آصف بن برقیہ تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام شاہ فرمایا کون ہے وہ جو تخت لا کر دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. کہ اے اللہ کے پیارے نبی سلیمان علیہ السلام، وہ تخت بلقیس کئی 100 میل دور سے میں لا کر دوں گا مگر پلک جھپکنے سے پہلے. حالانکہ آپ کے زمانے میں اور لوگ بھی موجود تھے، لہٰذا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ. سلیمان علیہ السلام ابھی انہیں دیکھ ہی رہے تھے، پلک جھپکی تھی تو کئی 100 میل دور سے 7 کوٹھڑیوں میں بند تخت لمحہ بھر سے پہلے ان کے سامنے پڑا تھا. اچھا جب پڑھا تھا تو کیسے وہ علم آیا؟ انہوں نے کوئی لمبا چوڑا سفر نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا. انہوں نے اپنی روح کے ذریعے ایسا سفر کیا کہ وہاں پہنچے اور اس میں اعظم پڑھا، اور روح ایک لمحہ بھر میں ودن سیکنڈ روح کسی بھی دوسری جگہ پر پہنچ سکتی ہے. تو روح میں طاقت اتنی تھی، علم باطن کے اندر نور اتنا تھا، پاور اتنی تھی کہ جب علم باطن ہوتا ہے انسان کے پاس، اور باطن کے اندر انسان نے سارے کائنات اور سارے جہانوں کی سیر کی ہوئی ہوتی ہے، تو کوئی چیز بھی دور نہیں ہوتی بلکہ اگلے قدم سے بھی پہلے آ جاتی ہے. تو وہ ایک لمحہ بھر میں انہوں نے یا حی یا قیوم کا ورد کیا، اور 1400 میل دور سے وہ تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا. تو وہ بھی علم باطن تھا. اسی طرح حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں، یہ 3 مثالیں حدیث قرآن پاک سے ہیں، ایک سیرت النبی علیہ السلام سے بھی مثال لے لیتے ہیں. حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ غار ثور میں عبادات فرماتے تھے. ان عبادت میں غور و فکر فرماتے تھے. تزکیہ نفس آلریڈی موجود تھا. غور و فکر کرنے اور باطن کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو انعام دیا وہ سورہ علق کا اترنا تھا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو قرآن اترا، اور آقا علیہ السلام جو غار میں جا کر وہ محنت فرماتے تھے اور بہت زیادہ ریاضت فرماتے تھے اور غور و فکر اور تدبر کرتے تھے، تو وہ وہی تھا جو علم باطن تھا، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ حلیمہ کی بکریاں چراتے ہوئے آقا علیہ السلام کا شرح صدر فرمایا، سینہ چاک کیا اور اسے غسل دیا. اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے اس کے اندر علم باطن بھر دیا تھا. تو آقا علیہ السلام اسی علم کے
کے اندر اور کائنات کے اندر جو غور و فکر ہے وہ فرماتے تھے، اور اس کے لیے غور و فکر کے لیے غار ثور اور کبھی غار ہرا آپ تشریف لے جاتے تھے۔ تو آپ کا اپنے باطن میں اور اکیلے بیٹھ کر تنہائی میں غور و فکر کرنا یہ علم باطن ہی تو تھا۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مقدس کے اندر جو تصوف کی اور فقر کی اور علم باطن کی کوئی مثال نہیں اور اسے نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا واضح طور پر مطلب ہے انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں، انہوں نے قرآن کے اندر غور کیا ہی نہیں، انہوں نے قرآن مقدس کے یہ جو روز روشن کی طرح واضح طور پر یہ واقعات ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ ہاں میں ان 4 مثالیں دینے کے بعد یہ بتا دوں کہ جن لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ علم باطن عطا فرماتا ہے وہ لوگ باقی لوگوں سے ممتاز اور عظیم اور بلند مرتبہ ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان سے بڑے بڑے کام خدمت دین اور خدمت انسانیت کے لیتا ہے کہ وہ لوگ دنیا سے چلے بھی جائیں تو صدیوں تک بلکہ قیامت تک ان کے نام زندہ رہتے ہیں۔ لہٰذا تصوف کو مٹنا نہیں چاہیے بلکہ تصوف کو ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور کائنات کے وہ حکمتوں بھرے کام جو ظاہری طور پر انسانوں کو نظر نہیں آتے مگر روح پر اور دل پر ضرب اللہ کے ضرب لگانے والے لوگ وہ اپنی باطنی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ امت کی اور مخلوق کی رہنمائی کریں اور کائنات کے اندر مزید ترقی اور خوشحالی ہو۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ جی، بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ قرآن و حدیث جو ہے وہ لبریز ہے ایسے واقعات سے جن کا تعلق تصور سے ہے، تصوف سے ہے، جن کا تعلق روحانیت سے ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ علم باطن سے ہے، جس کا وجود بالکل پایا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔